کل میں تمہاری طرف گئی تو پتا چلا کہ آج کل آنٹی تمہارے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں۔ یہ بات کرتے کرتے کھولا کسی اندرونی حسرت کو دباتی ہوئی خفیف سا مسکرائی۔ جب اس کی زندگی میں سب کچھ نارمل تھا تب کیا وہ سوچ سکتی تھی کہ وہ ایاز سے کبھی کی دوسری لڑکیوں کے حوالے سے ایک دن اس رشتے کی بات کر رہی ہوگی۔ وہ چند الجھی لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے اب اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ واقعی یار مما آج کل یہ مہم کافی سنجیدگی سے چلا رہی ہیں، وہ کن پٹی چھو کے بولا۔ وہ جب سے اس کے ساتھ تھا تو کھولا اس کی غائب دماغی محسوس کر رہی تھی۔ ان دونوں کے آفس تقریباً ساتھ تھے تو وہ لنچ آورز میں کہیں نہ کہیں ایک ساتھ ہوتے تھے۔ تم آنٹی کی اس مہم سے الجھے ہوئے ہو یا پھر کوئی اور بات ہے؟ اسے کسی خوشگمانی نے چھوا کہ شاید اس شخص کو وہ لڑکی آج بھی یاد ہو جسے وہ کبھی چاہتا تھا۔ آج قسام مالک میرے آفس آیا تھا، اس نے پانی کی بوتل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کھولا کی آنکھیں پھیلی۔ میں تب سے سوچ رہا ہوں اگر ورثا نے اس پہ حبس بیجا کا کیس کیا ہے تو کچھ غلط نہیں کیا۔ مطلب وہ اس لڑکی کو جیسے اپنی کوئی ذاتی شے سمجھتا ہے۔ اس کے لہجے میں ورثا کے لیے ہمدردی تھی، ترہم تھا۔ وہ اس ترہم پہ جزبز ہوئی۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ قسام اسے خود سے کبھی الگ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ اپنی بات کے ساتھ ثابت ہونے پر اسے داد طلب نظروں سے دیکھتی مسکرائے چلی جا رہی تھی۔ ایاز کے چہرے پہ ایک سوچ رقم تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ بھی سوچو کہ ورثا کو وہاں سے رہائی چاہیے، یعنی وہ اسے پسند نہیں کرتی، وہ پرزور الفاظ میں بولا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا اور یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں کھولا الجھ جاتی تھی۔ اب وہ یقیناً تمہیں دھمکا رہا ہوگا، کھولا نے ایک گہرا سانس بھر کے پوچھا۔ کوئی ایسا ویسا؟ اس نے ابرو اچکائے۔ اس کی طرف سے بس ایک فائر کی کسر رہ گئی تھی۔ وہ سر جھٹک کے ہنسا جیسے قسام کی بے بسی کو انجوائے کر رہا ہو۔ تو اب تم نے کیا سوچا ہے؟ وہ اپنی نشست پہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ میں اب کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں، اس سے مما کی ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یعنی؟ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتی کھولا کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہنے والا ہے۔ یعنی یہ کہ اس نے گھونٹ گھونٹ پانی پیتے ہوئے ایک ایسی بات کی کہ کھولا کا چہرہ تاریک ہوا۔ اسے یاد نہیں کہ وہ کب مائنس ہوئی ہوگی۔ ایاز بشارت کہہ رہا تھا کہ وہ ورثا کو پرپوز کرنا چاہتا ہے۔ وہ شاکڈ ہوئی مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ یعنی تم قسام کو عدالت سے باہر ہرانا چاہتے ہو؟ اس کے لہجے میں سادگی تھی، طنز تھا، کیا تھا وہ خود بھی سمجھ نہیں پائی۔ تم جو بھی سمجھو، اس نے کندھے اچکائے۔ جب کہیں نہ کہیں شادی کرنی ہی ہے تو ورثا بھی اچھی لڑکی ہے، خالص ہے، صاف شفاف ہے۔ وہ اس کے بارے میں یوں بات کر رہا تھا جیسے وہ اس کی زندگی میں ہمیشہ سے تھی۔ وہ ایک انجان لڑکی کی شناخت کے بارے میں گارنٹی دے رہا تھا، تو کیا وہ تکلیف میں مبتلا نہ ہوتی؟ وہ کھولا کی حالت بھانپ کے ہلکا سا گڑبڑایا۔ اس نے ماتھا چھوا، وہ کافی غلط بول گیا تھا۔ اس نے ایک دم موضوع بدلا۔ تم بتاؤ اب تمہارا کیا پلان ہے؟ اس نے کسی کیفیت کو وجود سے جھٹکتے ہوئے نارمل سے لہجے میں پوچھا۔ اس مختصر سے سوال میں اس کی آواز کہیں سے تو لڑکھڑائی تھی کہ کھولا کے اندر مچلتی تکلیف یکلخت کم ہوئی۔ تم میرے ماں باپ کے ٹھکانے کو جانتے ہو، جا کر ان سے پوچھ لو۔ وہ آنکھوں کی چبھن چھپاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اسے جتا گئی تھی کہ وہ کبھی بھی اپنی زندگی کے پلان خود سیٹ نہیں کرتی تھی۔ تم اپنے ساتھ کیا کر رہی ہو کھولا؟ چند سال پہلے ایاز بشارت کا سرسراتا لہجہ جیسے آج بھی اس کے کان میں گونجتا تھا۔ اس سے 22 سال اور کچھ دن پہلے وہ خالص تھی، صاف شفاف تھی۔ اس دن کھولا نے ایاز کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی کو مرتے دیکھا تھا۔ اس کے بعد آج اس نے ورثا کے لیے اس کی آنکھوں میں ویسی ہی پسندیدگی کو دوبارہ جنم لیتے دیکھا تو وہ تڑپ اٹھی تھی۔
رانا کو لڑکے والوں کی طرف سے کال آئی تھی، ان کی طرف سے ہاں تھی اور وہ دوبارہ آنے کے خواہاں تھے۔ جانے دل میں کیسی یاسیت تھی کہ رانا نے یہ خبر ایسے گئے گزرے لہجے میں نشر کی کہ ورثا نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے لہجے انہیں تعجب سے دیکھا۔ وہ تینوں دادی کے کمرے میں تھی۔ او ہیلو خواتین، ایسی خوشی کی خبر کیا ایسے ٹھس انداز میں بیان کرنے کی وجہ بتائیں گی؟ وہ شولڈر بیگ کے کھلے دہانے میں ہاتھ ڈالے کچھ ڈھونڈ رہی تھی کہ ہاتھ روک کے ابرو چڑھائے۔ اس بات پہ رانا کے چہرے نے تاثرات بدلے، مگر میرات کی تسبیح کے دانے میرات کی تسبیح کے دانے تواتر سے گرتے رہے۔ میں جانتی تھی مجھے کوئی ناپسند کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے خوشباش لہجے میں اتراہٹ جھل گئی۔ بس اب جلدی سے بات پکی کریں اور شادی کی تاریخ رکھیں۔ وہ اپنے دل کو خاک کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میرات کا ہاتھ کپ کپایا، کئی دانے ایک ساتھ گرے۔ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، پہلے صلاح مشورہ ہوگا پھر بات پکی ہوگی۔ رانا بھابھی اس کی خوشباش آواز سے چڑھ کر بولی، ہاں تو ٹھیک ہے، ہم تینوں ابھی صلاح مشورہ کر لیتے ہیں۔ اس نے گود میں دھرا بیگ سائیڈ پہ رکھا اور پہلو کے بل لیٹی دادی کو کنکھیوں سے دیکھا۔ لڑکی تم سٹھیا تو نہیں گئی ہو؟ رانا بری طرح بدکی، یہاں جو فیصلہ بھی ہوگا وہ زرشبی اور قسام کے صلاح مشورے کے بعد ہی ہوگا۔ وہ ادھر ادھر کی مصروفیات ترک کرتے ہوئے اس کے پہلو میں آ بیٹھی۔ بیگ سے برآمد شدہ ایک مڑا توڑا سا کاغذ سیدھا کرتے ہوئے ورثا یہ سن کر ٹھٹکی ضرور مگر خاموش رہی۔ رانا بھابھی جو اپنی بات کے جواب میں اس کی طرف سے ایک کھلی جنگ اور کڑوی کسیلی گفتگو کی منتظر تھی، انہیں ورثا کی خاموشی پہ مایوسی ہوئی۔ وہ ورثا تھی، پھر وہ کسی تابع دار لڑکی کی طرح اس رشتے پہ کیسے راضی برضا تھی؟ رانا کو ٹو لگی۔ میرات جانتی تھیں کہ رانا